عن جابر رضی اللہ عنہ رفعه ما امعر حاج قط قیل لجابر ما الامعار قال مفتقر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا. حج کرنے والا کبھی کیا نہیں ہوتا؟ محتاج نہیں ہوتا. فائدہ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے حج اور عمرہ کی کثرت فقر کو روکتی ہے، محتاجی کو روکتی ہے. ایک حدیث میں لگاتار حج عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں. ایک حدیث میں حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. یعنی آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے صحت اچھی بنتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے. ایک حدیث میں لگاتار حج عمرہ فقر اور گناہ کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. عام طور پہ حج کرنے کے لیے تھوڑی موٹی رقم چاہیے، تھوڑا سا بڑا اماؤنٹ چاہیے. انسان ہے نا زندگی بھر چھوٹا موٹا جو کمانے والا ہے نا، وہ زندگی بھر کی پونجی کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے جمع کرتا ہے تھوڑا 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 کر کے. دل میں شوق تمنا اللہ کے گھر مجھے دیکھنا ہے. بعض لوگ عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، بہت سارا پیسہ کیا کرتے اس کے لیے اکٹھا کرتے ان اپنے خون پسینے کا پیسہ. ایک کروڑ پتی ان کے لیے سمجھ میں آتی نہیں بات. جو بیچارے مڈل کلاس کے یا اس کے نیچے کے ہیں وہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع ہے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم یہ مت سوچو یہ میری زندگی بھر کی پونجی ہے، میں اس کو خرچ کروں گا تو پھر میں محتاج ہو جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یاد رکھنا حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کبھی محتاج نہیں ہوتا. حدیث میں حج زیادہ کرنے سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے، جو پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ختم نہیں ہوتا ہے. فرمایا لگاتار حج کرنے سے فقر بھی دور ہوتا ہے، محتاجگی بھی. ایک دم الٹا، جیسے صدقہ خیرات کرے تو مال بڑھتا ہے، سود لین دین کرے گے تو مال گھٹتا ہے. ہمارا دماغ کیا بولتا ہے؟ اس کا الٹا بولتا ہے نا. قرآن کیا بولتا ہے؟ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اسی طرح حج کرنے سے دکھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کرو گے تو غنی بنو گے، کبھی محتاج نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ بہت قدرت والے ہیں. جس چیز کو ہم امپاسبل سمجھتے ہیں یا ناممکن سمجھتے ہیں اس کو پاسبل کرنے والا وہ اللہ ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دکھنے میں خرچ ہو رہا ہے لیکن اللہ کی قدرت سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے کمائی میں برکت ہو رہی ہے. اور اس کے فقر اور غربت کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کیا کرتے؟ دور کرتے. اس لیے کبھی دل میں یہ نہ لائیں حج کو جانے والے یا عمرے کو جانے والے میں پیسہ خرچہ کر. بیٹی کی شادی کو کہاں سے ابھی میں لوگ ہیں نا بیٹی حج کو جاتے ہیں، پہلے بیٹی کی شادی کرتا ہوں جمع کر کے لے سننا لے رہے وہ لے رہے. پہلے حج کرو، حج کرو، تمہارا پیسہ کہیں میں نہیں جائیں گے، تمہاری بیٹی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. لیکن نہیں کرتے ہم لوگ. بعض لوگ گھر کے لیے بول کے بنا کے رکھتے پیسہ، گھر بنانے کے بعض لوگ شادی کے لیے ایسا نہیں کرتے. حج میں جانا پڑے. اس کے بعد اللہ کے دربار میں جا کر خوب دعا مانگتے ہیں. وہ جو جمع کیا تھا بیوی بچی کی شادی کے لیے اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کریں. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کیا چاہتے ہیں ان لوگ ایسا کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا حج سب لاسٹ میں کرنے کا، سارا کام کاج ہونے کے بعد. ابھی کسی بھی کام کے نہیں رہتے نا ہم لوگ، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے. جس کا دھرتی کے بوجھ بن کر رہتے کیسا دھرتی کا بوجھ سمجھ. ماں باپ کے لیے معاف کرنا اولاد کے لیے ماں باپ کیا بنتے؟ بوجھ بن جاتے ہیں. اس ٹائم پہ جاتے ہیں. ہر اولاد ایسی نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھی اولاد بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو بڑا مقام دیتے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس ٹائم پہ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے کے ہم قابل بن گئے کہ ہو گیا سارا کام کر. اگر کسی کی توفیق ملی تو الحمدللہ سچی بولنے کا، ورنہ اس سے پہلے چلے گئے تو ٹپک گئے تو کیا کرنے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے گا. اس لیے سب بڈھے ہونا ضروری نہیں ہے. موت تو کبھی جوانی میں بھی بہت، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ جوانی میں موت زیادہ آتی ہے، بڑھاپے میں کم آتی ہے.
کماتی کا مطلب بوڑھے مرتے نہیں، وہ مطلب نہیں ہے جی آپ دیکھو دنیا میں بڈھے کم ہیں، جوانا زیادہ، بڈھے کم ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ جو بڈھوں کے ساتھ والے ہیں انہوں جوانی میں چلے گئے، وہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ورنہ آپ کیا بولتے ہیں جوانا زیادہ ہے بڈھے کم ہے، اس کا مطلب جوانا مرلے کو نہیں، بڈھے مرلے کو، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، بڈھے تو جیسے جیسے لڑکپن سے نوجوان ہوتے، نوجوان سے جوان ہوتے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ مرنے والا کا بھی سلسلہ، پیدا ہونے والا کا سلسلہ ہے، لیکن مرنے والے زیادہ، نوجوان بڈھے نہیں ہیں۔ یہ سروے ہے، سمجھ رہے؟ زیادہ تر مرنے والے اتنے ہی، بوڑھاپے کے پہلے مرنے والے۔ بڈھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے میں بھی ان کے جیسے بڈھا ہو کر حج کرتا ہوں، ایسا مت سوچ۔ جیسے اللہ دیا پہلی فرصت میں کیا کرتے ہیں، کتنا بھی تمہارا ٹینشن، کام کاج جو بھی ہے آگے پیچھے کر لو، 40 دن کوئی بڑی بات نہیں۔ اب اگر تاخیر کرو گے، اللہ نہ کرے تو پکے حج کرو، غنی بنو۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجہاد فقال جہادکن الحج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا جہاد حج ہے، تمہارا جہاد، عورتوں کا جہاد، عورتیں جہاد میں جاتی تلوار کو لے کے اتنا جگر اللہ نے دنیا دیا نہیں عورت۔ فلما دیکھ کر کہیں گمراہ نہیں ہو جانے کا، فلما میں ایسا ہے ویسا ہے، سب دھوکا ہے۔ تو آپ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بجلی بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو خاص کر، عورتوں کے اندر طاقت ہے، کتنا بھی کراٹے وراٹے یہ وہ سب سیکھ کر کے عورت بھی ایسا بن سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ اللہ نے پیدا کیا اس کو۔ اگر کروڑوں میں ایک عورت اس طرح بنے گی تو اس کا کوئی اعتبار، ورنہ فطری طور پہ دونوں کو اللہ نے، سمجھ رہے، تلوار لے کے لڑنے کے لیے، بندوق لے کے لڑنے کے لیے اللہ نے کس کو ہی بنایا ہے؟ مردوں کو بنایا ہے، عورتوں کو۔ بعض مرد بھی عورتوں کی جیسا ہو جاتے ہیں وہ بات الگ ہے، بعض عورتیں مردوں کی جیسا ہو جاتی ہیں وہ بات الگ ہے، اس کا دکھا ایسا ہوتا ہے واقعہ پیش ہے۔ ورنہ فطری طور پہ مرد کو اللہ نے قوی بنایا، عورت کو اللہ نے ضعیف بنایا۔ تو یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ جہاد کرنا، جہاد میں بہت بڑا ثواب ہے، اب جا تو نہیں سکتے، کیا کرنے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تمہارا حج کرنا جہاد سے کم نہیں ہے، تمہارا جہاد جو ہے نا حج ہے، تم حج کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے تمہارے لیے۔ اس زمانے میں تمنا کرتے تھے، ان کی تمنا کا آتا انہوں نے اس طرح سے پورا کیا، تو جہاد میں جانا۔ آج بھی عورت ہے، مردوں کے کندھے ملا کر کے ہم بھی برابر ہو نا، عمرہ جاؤ، حج کو جاؤ، ان کو بھیجو، کیا بولے، مرد باندھ کے جیسا ہونا چاہتے ہیں، جاؤ، کہاں جاؤ؟ حج کو جاؤ، لیکن مرد باندھ ساتھ میں جانا پڑتا ہے، مرد باندھ ساتھ میں نہیں ہے تو حج چوتا نہیں، حج ہے لیکن گنہگار ہوتا ہے۔ اب تو گورنمنٹ بھی کیا کرتی ہے، نہیں محرم کے بغیر بھی کیا کر سکتے، حج جیسا سفر بھی محرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، اتنا مقدس سفر ہے، محرم ہونا ضروری ہے۔ نہیں گورنمنٹ ایسا، گورنمنٹ وہ گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ، اس لیے آتا گورنمنٹ قرآن اور حدیث، ہمارا گورنمنٹ یہ ہے، یہ جیسا بولتے ویسا کرنا، قرآن اور سنت۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ ہے حج اور عمرہ، اس میں لڑنا وڑنے کیا بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا، حج اور عمرہ، طواف کرنا، صحیح کرنا، مینا سے مزدلفہ، مینا سے عرفہ، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، پھر یہ چلنا پھرنا جو ہے نا، اس میں جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے عورتوں کے لیے، یہ جہاد ہے۔ جب حج کو جائیں گے تب پتہ چلے واقعی یہی ہے جہاد ہے۔ کتنی سہولت ہے، اس کے باوجود بھی آج اتنی سہولت کے باوجود بھی حج کرنا کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس لیے کہتے ہیں جوانی میں کرو، بڑھاپے میں انتظار نہ کرو۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی حج کرنے کی توفیق دی۔ ہم میں سے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن اب تک حج نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں انہیں توفیق دے کہ وہ حج کی تیاری کریں، اور جن لوگوں کے اوپر اب تک حج فرض نہیں ہوا ہے لیکن دل میں تمنا ہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے۔ اور جو لوگ حج کو گئے ہیں، جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جانے والے ہیں اور حج کرنے والے ہیں، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے، ان کی دعا میں ہم سب کو بھی اللہ شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان ربک رب